شاذر نرمین سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس طرح وہ شفا کے زیادہ قریب رہ سکے گا۔ جیسے ہی معاذ گھر سے نکلتا ہے، شاذر کے کہنے پر نبیل معاذ کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ معاذ کی میت پر ہی شفا کی اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو گھر بلایا جاتا ہے کیونکہ شفا اس وقت عدت میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر بتاتی ہے کہ شفا حاملہ ہے تو اس کی ساس بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس بچے کو کون اپنا نام دے گا، کیسی قسمت پائی ہے اس نے۔ یہ بات سن کر شاذر تو بڑا غصے میں آ جاتا ہے کہ پہلے نرمین، پھر معاذ اور اب یہ بچہ۔ شاذر نبیل کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ نبیل کو کال کر کے سب کچھ بتاتا ہے۔ نبیل کہتا ہے کہ اس کو بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ شاذر معاذ کی ماں کا ہاتھ پکڑ کے اسے اکیلے میں لے جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا آپ کے لیے شفا اور نرمین الگ الگ ہے؟ معاذ کی ماں جواب دیتی ہے، نہیں، دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں۔ شاذر کہتا ہے کہ میں نرمین سے شادی نہیں کر سکتا۔ شفا جوان ہے اور اوپر سے اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ نرمین سے تو کوئی بھی شادی کر لے گا لیکن شفا سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ معاذ کی ماں شاذر کو کہتی ہے کہ بیٹا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ابھی شفا عدت میں ہے، میں تمہیں شفا سے مشورہ کرنے کے بعد ہی بتاؤں گی۔ تو یہ سب بات نرمین دروازے سے آتی ہوئی سن لیتی ہے تو وہ فوراً شفا کے کمرے میں جاتی ہے اور شفا کو بولتی ہے، تمہیں اتنی جلدی تھی شاذر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ مجھے تو تمہارا پلان ہی سمجھ نہیں آتا، شاید میرا بھائی بھی تم نے ہی مروایا ہو۔ شفا تو حیرانی سے پوچھتی ہے، نرمین، کس کی شادی اور کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تو فوراً معاذ کی ماں کمرے میں آ جاتی ہے اور نرمین کو کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو شفا سے یہ سوال کرنے والی، اور رہی بات شادی کی تو یہ فیصلہ میرا اور معاذ کا ہے، اس بات کا تو شفا کو ابھی تک علم ہی نہیں۔ پھر جس دن شفا اور شاذر کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو شفا کے پاس نبیل کی کال آتی ہے۔ وہ شاذر کے خلاف سارے ثبوت اکٹھا کر کے شفا کو دے دیتا ہے۔ نکاح کے لیے سب شفا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن شفا اپنے ساتھ پولیس کو لے کر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی پولیس شاذر کو گرفتار کرتی ہے تو شاذر کہتا ہے، تم جانتے نہیں ہو کون ہوں میں، ادھر کھڑا کھڑا تم لوگوں کی وردیاں اتروا سکتا ہوں۔ دوسری طرف نبیل شاذر کے باپ کو بھی شاذر کے خلاف کر چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شاذر اپنے کیے ہوئے جرم کی سزا پا لے گا یا پھر ایک بار بچ نکلے گا۔ کیا نبیل کے دیے گئے تمام ثبوت شاذر کے خلاف کافی ثابت ہوں گے؟ کیا شفا کی زندگی ایک بار پھر نئے موڑ پر آ جائے گی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ تھی پریڈکشن ریویو ویڈیو۔ مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔